ویلکم بیک آفٹر دا بریک پر جانے سے پہلے حسن غالباً کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے عبدالرحمان صاحب سے. جی حسن. جی تو وہ میں پوچھ رہا تھا کہ جو اسماعیل ہانیہ ہیں ان کے مطابق تو یہ لڑائی جو ہے وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ لے کے جائیں گے. مطلب دعویٰ تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ اسرائیل کے اوپر جو ہے مکمل وہ کانکر کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز دکھائی دے رہی ہیں, جس طرح امریکہ کا ایک جو ہے وہ ایکسپورٹ آنے جا رہی ہے, تو یہ تو لڑائی بڑی خطرناک ہو جائے گی. اور اگر اس طریقے سے اگر معاملات بڑھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ کسی طریقے سے بہت سی قیمتی جانوں کا نقصان ہو جائے گا, فلسطینی بھی شہید ہوں گے اور ڈیفینیٹلی دوسری سائڈ پہ بھی ڈیمیج ہونا ہے. لیکن کوئی اس کا وے آؤٹ, کوئی اس لڑائی کا کوئی اس کے سے آپ یہ فائدہ نہیں لے سکتا فلسطین کہ ٹیبل ٹاک ہو جائے, بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کچھ لوگ کچھ دو کر کے, جیسے صلح حدیبیہ ہوا ہے اسلام میں, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کئی صحابہ اکرام جو ہے وہ بڑے جو ہے ان کو غمزدہ ہو گئے تھے کہ مسلمان بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں, اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کیا تھا. تو ایسا کچھ جو ہے وہ سفارتکاری کریں, ایسی کوئی حکمت عملی بنائیں تاکہ ون ون ہو فلسطین کے لیے. اسرائیل اور مصر کے درمیان میں پیس ایگریمنٹ سائن ہوا 1981 میں, اور اردن کے ساتھ بھی سائن ہوا. اچھا, فلسطینیوں کے ساتھ نا وہ بھی سائن ہوا 1993 میں 93 میں, جو اس کے نتیجے میں جو اس کا نام اوسلو ایگریمنٹ ہے, جو اس کے نتیجے میں فلسطین کا اتھارٹی قائم ہوا. آپ کو ایک چیز بتا ہونا چاہیے حسن صاحب, پچھلے 30 سال سے 1993 سے 93 سے اب آج تک 30 سال گزر گیا. یہ اس اوسلو ایگریمنٹ کا پیس ایگریمنٹ ہے, اور اس کے بعد وائی ریور کا ایگریمنٹ, اور بتانے کیا اسرائیل کا جو ایک چیز بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. اسرائیل کا جو ابلیگیشنز ہیں ایگریمنٹ کے مطابق ہے, جو اس کے اوپر ابلیگیشنز ہیں, انہوں نے ایک بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا صلح الحدیبیہ کے بارے میں جو بات ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس وقت نہیں ہو سکتا, پریکٹیکلی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ لوگ مطلب غیر ذمہ دار ہیں, اور وہ ان کی سوچ کے مطابق ہے اور ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہے. فلسطینیوں کو ختم کرنا چاہیے, مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے, اور اس لیے اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور میں ابھی آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہے, آپ کا جو ارلیئر پوائنٹ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہے, جیسے ابھی شائستہ بھی پروگرام کے سٹارٹ میں انہوں نے 11 ستمبر کے بارے میں بات کی فار اسرائیل, دس از 9/11 ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نا مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل ہو جائے گا. اٹ از ویری مچ ایکسپیکٹڈ ہے بائی دا وے. اور کس لیے امریکن کا وارشپ موو کیا گیا, کون کے لیے پیغام ہے, یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ پیغام کون کے لیے ہے, اور اس کے نتیجے کیا ہے. مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج ہو جائے گا. بالکل. اچھا, جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام قوم کے لیے, ابھی جب پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا تھا کہ حزب اللہ نے حملے کو اسرائیل سے تعلقات کے خواہش مند ممالک کے لیے پیغام قرار دیا تھا, کہ یہ پیغام ہے ان ممالک کے لیے جو کہ اسرائیل سے اپنے تعلقات جو ہے وہ بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو عبدالرحمان صاحب, کیا لگتا ہے یہ جو حماس کا حملہ ہے اسرائیل تسلیم کرنے والے ممالک کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے؟ آف کورس, اور اس کو انہوں نے نظر ثانی کرنا پڑے گا, کیونکہ سارا مسلم امہ کے سامنے ہے, سارا عرب دنیا کے سامنے ہے. یہ کیا مطلب, آپ ہاؤ کم, کیسا ممکن ہے آپ اس کے ساتھ بیس کرے جو وہ آپ کا مسلمان بھائی, آپ کا فلسطینی بھائی, آپ کا ہمسایہ نیبر ہیں. مصر اور اردن کے نیبر کون ہیں؟ ہم فلسطینی ہیں. لبنان اور شام کے نیبر کون ہیں؟ ہمسایہ کون ہیں؟ ہم ہیں. تو جب یہ لوگ اس کے ساتھ نارملائزیشن کر رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بترے کر رہا ہے, ہمارا ساتھ غداری کر رہا ہے. یہ سب کے سامنے انکشاف ہو رہا ہے, سب کے سامنے اب یہ سب دیکھ رہا ہے. کیونکہ اسرائیل پیس نہیں چاہتا ہے, امن نہیں چاہتا ہے. وہ کنکر ہے, اور وہ ان کی خواہش ہے بس میں تو سارا مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرے. لہٰذا حسن صاحب, اگر انہوں نے اس وقت امریکن فورس پریکٹیکل فورس کے ساتھ ہے, اگر انہوں نے مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج کرنا تو کر لے گا, ہو جائے گا. اچھا عبدالرحمان صاحب, ایک اور بات بھی بتائیے گا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, الفتح ایک اور جماعت ہے فلسطین کی جو غالباً ابھی تک خاموش دکھائی دے رہی ہے. مستقبل میں کیا ممکن ہے جو دوسرے فلسطینی گروپس ہیں وہ بھی حماس کے ساتھ آ کر اس جنگ کا حصہ بنے؟ آف کورس, اور یہ خاموش نہیں ہے. بائی دا وے, سوری ٹو کریکٹ یو, کوئی فلسطینی اس وقت خاموش نہیں ہے, لیکن ایسا جگہ میں جو کچھ نہیں ہو سکا, جو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن جو ان کے پاس چانس ہے وہ کر رہا ہے. ویسٹ بینک کے اندر ہے,
ابھی تک تقریباً 8 شہادت ہو گیا، 8 شہید ہو گیا برسوں سے آج تک. اور لوگ جتنا ان کے پاس وسائل ہے جتنا ہو سکتا کیونکہ ویسٹ بینک میں اور غزہ کا جو سچویشن ہے نا، آپ نقشہ دوبارہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ہاں اس میں بہت فرق ہے، فرق بہت زیادہ. اچھا، ویسٹ بینک کے اندر ہے نا بہت بڑا یہودیوں کا سیٹلمنٹ ہے، بستی میرے خیال ان کی جو نام ہے نا اردو زبان میں، اور اس کی سیکورٹی بہت سخت ہے. مطلب ایزیلی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں اٹیک کر سکتے، اتنا ایزی نہیں ہے. پریکٹیکلی میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا میں آپ کو یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں، ایسا کوئی نہ الفتح بیچ ہے، نہ الجہاد الاسلامی، نہ الجبہہ، نہ بہت زیادہ جو گروپز ہیں نا، جو بھی ان کے پاس طاقت ہے اور جتنا ان کے پاس طاقت ہے وہ اس وقت کام کر رہا ہے. کیونکہ حماس کا پیغام یہ تھا شروع میں، اس حملہ کے سٹارٹ میں، یہ ہے صرف فلسطینیوں کو فیکشنز یا گروپس کے لیے نہیں ہے، یہ تو سارا مسلم اور عرب امہ کے لیے. بھائی اٹھ جاؤ، اٹ از انف. جو پچھلے 75 سال ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اب یہ جتنا کامیاب ہو جائے یا جتنا مطلب کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اوریڈی انہوں نے کامیابی کیا گیا، کیونکہ انہوں نے یہودی اور اسرائیلی آرمی کا جو امیج ہے عرب دنیا میں اور مسلم امہ میں، انہوں نے ختم کیا گیا، انہوں نے ڈسٹروائے کیا گیا. آئرن ڈوم بریک ہوا. دیکھیں بات اب یہ دیکھیں کہ جتنے ویسے ایک کوشچن اٹھا رہا ہے ویسٹ کا میڈیا، وہ سوال عبد الرحمان صاحب یہ کرتے ہیں کہ اتنے ماڈرن راکٹس کہاں سے آگے، جو خود یہ راکٹ بناتے ہیں ان کی جو ہے وہ کیپیسٹی تھی، ٹھیک ہے اب ان کی رینج بھی بڑھ چکی ہے، لیکن یہ اتنے جو ہے وہ جدید قسم کا اسلحہ کون سا ملک ان کو دے رہا ہے، کہاں سے حماس یہ تمام چیزیں لے کر آ رہا ہے؟ یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو مغربی میڈیا ہے، اور اتنی فنڈنگ کہاں سے آ گئی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایران پر جو الزامات ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھو ہو سکتا ہے کسی طرف سے یا کسی جگہ سے کوئی امداد آ رہا ہے میں بھی، لیکن ایسا کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ کمال کی بات ہے. اب کیونکہ دیکھو مسئلہ یہ صرف تاریخ اور ریسنٹ ہسٹری بائی دا وے ہمیں یہ بتا رہا ہے، جتنا کسی کے پاس اسلحہ ہے ایڈوانس ہے، جتنا ان کے پاس طاقت ہے، جتنا ان کے پاس ایئر کرافٹس، ٹینکس وغیرہ، اس کے ساتھ آپ کسی جنگ کو آپ نہیں جی سکتے، نہیں ون نہیں کر سکتے، ون نہیں کر سکتے. جی اندر کا مسئلہ ہے، جذبہ کا مسئلہ ہے، آئیڈیولوجی، ایمان کا کنوکشن جو ہے نا، ایگزیکٹلی. آپ ونیور مطلب اور پریکٹیکلی یہی ہوا. غزہ میں اتنا چھوٹی سی جگہ ہے، بسیجڈ سنس تقریباً 16 سال سے بسیجڈ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے باوجود انہوں نے ٹنلز بھی بنایا، انہوں نے کوئی سکریپ لوہے سے لے کے آیا، اس میں کوئی پائپ کی شیپ میں کچھ بنایا. یہ تو ایجپٹ والی سائڈ پر، یہ تو ایجپٹ والی سائڈ پر تھی نا ٹنلز وغیرہ، تو وہ ایجپٹ والی ٹنلز تو ایجپٹ نے کہا تھا ہم نے بند کر دی ہیں، تو کیا وہ ابھی بھی ہیں؟ بند تو کیا، لیکن اس کے باوجود یہ جو جتنا حماس کا طاقت ہے تقریباً وہ انڈر گراؤنڈ ہے. بائی دا وے آپ غزہ میں جب آپ جاتا نا گلیوں میں، روڈز میں، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. نہ حماس کا کوئی فیکٹری ہے، نہ آرمرڈ فیکٹری ہے، نہ ان کی سٹوریج والا کوئی ڈپو ہے، یا اس طرح کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے، سب انڈر گراؤنڈ ہے. حیران کی بات یہ ہے کیونکہ دیکھو ایشو از آئیڈیولوجیکل ایشو. یہ جو فلسطین والا جو ایشو ہے نا، اٹ از حق و باطل والا جنگ ہے. یہ نہیں ہے ان کے پاس کتنا ریسورسز ہے اور کتنا باس آرمی ہے اور کتنا باس ایئر کرافٹ ہے، کتنا باس جیٹ ہے، نہیں ہے. عبد الرحمان صاحب، وہ تو جو مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، اس میں مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیں اور کفار کی تعداد دیکھ لیں، آپ کی تعداد کیا تھی، تو اس وقت بھی مسلمانوں جو ہے وہ غالب آئے تھے. یہ اللہ کی مدد تھی، وہ اللہ کی مدد سے جو ہے وہ ہمیشہ جب آپ کا جذبہ ایمان ہے تو اللہ کی مدد آتی بھی ہے. لیکن ابھی کوشچن یہ ہے کہ 1967 کی جو حد بندی ہے، اگر وہ ہو جائے تو وہ کامیابی ہوگی حماس کی، یا آپ کہتے ہیں کہ جو 1940s والا جو پرانی ڈیمارکیشن ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ معاملہ حل ہو؟